أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے دین نے ہمیں کچھ اصول سکھائے جو معاشرے میں بہتر انسان بن کر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم سب کے لیے معاون ہے، اور اس کے اندر اخلاق کا حسن بھی جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عہد کی پاسداری ہے، وعدوں کو پورا کرنا ہے، اس پر ہمارے دین نے بڑا زور دیا اور فرمایا کہ ان عہدوں کو پورا کرو۔ وہ وعدے ہمارے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ فرمایا کسی بھی نوعیت کا وعدہ ہو، کسی سے تم کمٹمنٹ کر لو، کوئی ایگریمنٹ کر لو، تو پھر تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور فرمایا یہ ایک بندہ مومن پر اللہ نے لازم قرار دیا، اور نہ صرف لازم قرار دیا، فرمایا کہ کل روز محشر تم سے ان وعدوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان وعدوں کو پورا کر کے دکھایا اور صحابہ کو تعلیم دی کہ ان وعدوں کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے قبل ہی صادق اور امین کہلاتے تھے۔ تو امین کیا ہے؟ وہ وعدوں کا پاسدار ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی مال رکھوایا جائے وہ اس مال کی حفاظت کرتا ہے، کوئی بات امانتاً اسے دی جائے تو اس بات کی حفاظت کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلان نبوت سے قبل ہی تمام قریش مکہ وہ صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان وعدوں کی پاسداری کی۔ اعلان نبوت سے قبل ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک شخص سے معاہدہ ہوتا ہے، اور آپ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ شخص ابھی آئے گا اپنے وعدے کے مطابق، مگر خدا کی قدرت کے وہ شخص وہاں سے جب گیا تو بھول گیا کہ میں نے کوئی کسی سے کمٹمنٹ کی، اور اسی حال میں 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہیں پر اس شخص کا انتظار کر رہے کہ میرا اس سے وعدہ ہے اور وہ آئے گا اور اس چیز کی بات کو مکمل کیا جائے گا۔ مگر اللہ رب العزت نے جب اس کو یاد دلایا تو 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ دوڑا ہوا آیا، اور جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی جگہ موجود ہیں۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے معذرت کی اور کہا کہ میرے ذہن سے نکل گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں موجود رہے اور اس کا انتظار کرتے رہے۔ یہ وعدے کی پاسداری۔ دوسرا ایک بہترین، یہ تو چلیں کچھ آسان ماحول ہو گیا، آسانی تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی مشکل وقت نہیں تھا، انتظار کرنا تھا، 3 دن انتظار کر لیا۔ مگر مشکل حالات میں کیسے وعدوں کی پاسداری کی جائے، یہ بھی بڑی بہترین مثال ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، احادیث کریمہ میں ملتی ہے۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان، یہ دونوں مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے ملاقات کرنی، حضور سے ملنے آ رہا ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ بدر کا معرکہ
سجنے کو تیار ہے۔ ابو جہل بھی نکل چکا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ حذیفہ اور ان کے والد یمان جو ہیں یہ جا رہے ہیں، تو ان دونوں کو پکڑ لیا ابو جہل، اور پھر ان کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا کہ تم ان کی مدد کرنے جا رہے ہو اور تم ان کی طرف سے ہمارے خلاف لڑو گے، تو وعدہ کرو کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ اگر تم اس ارادے سے جاتے ہو تو میں تمہیں یہیں قید رکھوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان یہ دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم ان کی جانب سے لڑیں گے نہیں، اور ابھی ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کا ماحول بن چکا ہے۔ یہ راستے میں جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنگ کی تیاری ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بدر ایک مشکل معرکہ تھا، تعداد انتہائی کم، 313، اور مال و اسباب بھی کم، ایک ایک فرد کی بڑی قیمت، اور حضرت حذیفہ جوان، یہ تو ایک فرد مل گیا، مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی، قوت، اور ان کے والد وہ ایک بصیرت رکھنے والے بزرگ۔ جب یہ سارا معاملہ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کی تیاری ہو رہی ہے، تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس آ رہے تھے تو راستے میں ابو جہل نے ہمیں پکڑا اور ہماری گردن پہ تلوار رکھی اور ہم سے وعدہ لیا کہ تم ان کی جانب سے لڑو گے نہیں ہمارے خلاف، اور ہم نے یہ وعدہ کر لیا۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معاہدہ ہمارا بیٹھ کر نہیں ہوا، کوئی اچھے ماحول میں نہیں ہوا، یہ تلوار ہماری گردن پہ تھی اور ہم نے مجبوراً جو ہے یہ وعدہ کر لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم نکل رہے ہیں لڑنے کے لیے، اسی رب کا حکم ہے کہ وعدوں کو پورا کرو، تو لہٰذا تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اب تم نے وعدے کو پورا کرنا ہے، اور تم نے ہمارے ساتھ کوئی لڑائی میں شریک نہیں ہونا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی کہ مرحلے کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، تم نے وعدے کی پاسداری کرنی، وعدے کی پاسداری۔ اور ایک بڑا خوبصورت حدیبیہ کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا مسلمانوں اور ان مشرکین مکہ کے درمیان، تو معاہدہ کیا ہوا؟ معاہدہ یہی ہوا کہ اگر کوئی مومن مسلمان مدینے سے مکے آ جائے گا تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے، اور مکے سے کوئی مدینہ آئے گا تو پھر مدینے والے اس کو واپس کریں۔ یہ ایگریمنٹ ہے، یہ اس شکوں میں شامل تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کو طے کیا اور یہ ساری باتیں مان لی گئیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک صحابی جو وہاں پر مشقتوں میں تھے اور ان کے گھر والوں نے انہیں قید کر کے رکھا ہوا تھا بیڑیاں ڈال کے اور مشکل حالات، تو موقع لگا اور وہ ان بیڑیوں سمیت وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، بیڑیوں سمیت۔ تو بیڑیوں میں چلنا تو آسان نہیں ہے، پھر زخم ہو جاتا ہے، خون نکلتا ہے، مگر جب دیکھا کہ وہ شخص نہیں ہے تو پھر تعاقب میں لوگ بھی نکلے، مگر یہ شخص اس وقت تک مدینے پہنچ گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ صحابی اسی حالت، اور کتنا طویل سفر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے آپ جائیں تو تب بھی 4 سے 5 گھنٹے آپ کو لگتے ہیں، اور وہ پیدل سفر اور اسی جگڑے ہوئے بیڑیوں میں۔ مگر جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں تو اب ہمت ہار جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑا استقبال کرتے ہیں، ان کو دل تسلی دیتے ہیں، سارا معاملہ بتاتے ہیں کہ میں اس طرح مشقت میں ہوں، اور میرے گھر والے جانتے ہیں کہ میں ایمان لا چکا ہوں تو انہوں نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا، مگر ابھی موقع ملا اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ پیچھے سے ان کے جو گھر والے تھے وہ بھی پہنچ گئے، اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ہمارا آپ کا معاہدہ ہے کہ اگر کوئی مکے سے مدینہ آیا بھاگ کر تو مدینے والے اس کو واپس کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ہمارا اور تمہارا یہ معاہدہ ہے، اور اس شخص کو تسلی دی کہ اللہ رب العزت تمہاری مصیبت کے دن جلد دور فرمائے گا، ہمارا ان سے معاہدہ ہے تو لہٰذا تمہیں ان کے ساتھ واپس جانا ہو۔ کوئی آسان مرحلہ ہے؟
مشقت سے، قید سے نکل کے بندہ آیا، اب جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہونا ہے، مزید مصیبتوں میں اضافہ ہوگا، مزید سختی کی جائے گی اس پر۔ تو اب ایسے میں جو ہے ان کے جو والدین تھے یا جو ان کے رشتہ دار آئے تھے لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا چلو اب اس کو دین سے دور کیا جائے، اور اس موقع پر کہنے لگے کہ تم جس نبی کے لیے اتنی مشقت برداشت کر کے آئے، انہوں نے تو تمہیں نبھایا تک نہیں اور تمہیں واپس کر دیا۔ تو وہ صحابی رسول ایمان سے لبریز تھے، انہوں نے جملے ادا کیے کہ اے لوگو، میرا تو ایمان اپنے نبی پر اور مضبوط ہو گیا ہے کہ یہ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں اس پر خود بہتر انداز میں عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں حکم دیا کہ وعدوں کی پاسداری کرو، تو یہ وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں، اور یہ مجھے مشقت میں دیکھنا پسند کر رہے ہیں، مگر وعدہ خلافی نہیں کر رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو یہ تعلیم دی کہ تم نے وعدوں کو پورا کر، جب بھی کوئی وعدہ کرو تو پھر اس کو پورا کر۔ اور پھر ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے، یعنی جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور پھر دوسری طرف فرما دیا حسن العہد من الایمان، فرمایا ایمان سے ہے، حسن ہے کہ عہد کو پورا کیا جائے، یہ دونوں چیزیں۔ اور پھر فرما دیا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور پھر چوتھی بھی ملتی ہے، فرمایا جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، فرمایا منافقوں کی نشان۔ تو اب ایک شخص ایمان کی فہرست سے نکل کر منافق کی صف میں آ جاتا ہے اگر وہ امانت کو نہ لوٹائے، جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، تو پھر وہ ایمان کی فہرست سے نکل کر منافقوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا۔ تو دونوں چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرما دی، فرمایا کہ تم نے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے، عہدوں کو نبھانا ہے، اور عہد کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کیا تم اس کو نبھا سکتے ہو یا نہیں۔ اور ہمارے بہت سے عہد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے ریٹن ایگریمنٹس ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے ان ریٹن ایگریمنٹس ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ وہ نیسیسریز ہیں، اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شامل ہیں۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ جب ہمارا نکاح ہوتا ہے اور نکاح نامے پہ ہم جب دستخط کرتے ہیں تو وہاں، یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں کہیں یہ چیز شامل ہوتی ہے اس نکاح نامے کے اندر کہ ہم بچوں کی پرورش بھی کریں گے، کہیں یہ چیز شامل ہوتی؟ اسی طرح اولاد کا جب برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے تو اس میں کہیں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ والدین کا وہ خیال کرے گا؟ اگر مہذب معاشرہ ہو تو وہ کہے گا کہ والدین جب پرورش نہیں کریں گے بچوں کی، وہ کہے گا یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل، آپ نے اس کی پرورش کرنی۔ اب یہ ذکر نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہو۔ اسی طرح اگر بچے والدین کی خدمت نہ کریں، مہذب معاشرہ ہے، ان میں ذرا جو ہے اخلاقیات زندہ ہیں، تو وہ کہیں گے یہ بچے غلط کر رہے ہیں۔ مگر ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی تعلیم دے دی کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کا خیال رکھیں، اور بچوں کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو کچھ چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہیں ریٹن ہوتی، تو ریٹن ہے تو اس پہ تو پھر ہم نے ہر ممکن عمل کرنا ہے، اس میں تو کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریٹن نہیں ہوتی مگر وہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتی۔ اب اس میں ریٹن میں دیکھ لیں آپ، ہمارا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی سے کہ ہم یہ چیز آپ کو اس طرح دیں گے، اتنے وقت میں دیں گے، اس کوالٹی کی دیں گے۔ اب اگر وہ شخص اس کوالٹی کی وہ چیز بنا کر نہیں دیتا، ایگریمنٹ ہوا ہے، تو فرمایا اب یہ وعدہ خلاف، اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ جو اس نے کمٹمنٹ کی کہ اتنے دن میں ڈیلیور کریں گے، نہیں کر رہا، یہ وعدہ خلافی کر رہا، یہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے تمام معاملات میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں 34 ہماری یہ آیت نظر آتی ہے، فرمایا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، فرمایا اپنے عہدوں کو پورا کرو کہ یہ عہد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، فرمایا قیامت کے دن تم سے ان عہدوں کے متعلق پوچھا جائے۔ مگر فی زمانہ ہمارا حال کیا ہے؟ فی زمان ہم کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔
تو ہمارا تو مزاج یہ بن گیا ہے، تو ہم تو وعدے کرتے ہیں صرف ٹائم لینے کے لیے، وقت کو آگے گزارنے کے لیے، کسی کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں صرف وقت گزارنے، اور ہمارے مزاج بن چکا، ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ یعنی ہمارا معاشرہ اس قدر اخلاقیات کی تنزلی کی طرف ہے کہ اب وہ ان چیزوں کو برا سمجھتا بھی نہیں، اور لفظ انشاءاللہ کا استعمال تو بے دریغ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ کام ہم آپ کا کر دیں گے، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، مگر ہم پس پردہ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو صرف اس وقت یہاں سے رخصت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس سے کوئی فائنل کمٹمنٹ نہیں کر رہے، مگر فرمایا کہ تم کوئی بھی وعدہ کرنے لگو تو اس کو پورا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص موجود ہے، بچہ بھی موجود ہے، تو بچہ تھوڑا سا دور تھا، حضور وہ کہنے لگا اس کے والد کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا، آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے رہے، اور پھر جب وہ بچہ آیا تو اس نے کھجور سے جیب سے کھجور نکالی اور بچے کو دے دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کھجور نہ دیتے تو تم جھوٹے لکھے جاتے، تم وعدہ خلاف لکھے جاتے۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بچہ ہے، اس سے ہماری جو کمٹمنٹس، تو فرمایا تم تو بالغ ہو، تم جو اس سے بات کر رہے ہو تمہیں اپنی بات پوری کرنی۔ تو یہ بھی ہمارے عرف عام میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم بچوں کو بھی جھوٹے دلاسے دیتے ہیں، مگر ہمارے دین نے ہمیں یہاں تک سکھایا، یہاں تک کہ اگر ان سے بھی کوئی کمٹمنٹ ہو تو پھر اس کو بھی پورا کیوں، کیونکہ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ اگر آج یہ اپنے والدین کو دیکھیں گے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، تو کل ان کے اندر بھی عہد کی پاسداری پیدا ہو جائے گی۔ تو ہمارے دین نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا، اور اس اخلاقیات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عہدوں کو پورا کرنا۔ ہم دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی آج معاشرے ترقی کی طرف گامزن ہے، تو ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عہدوں کی پاسداری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کمٹمنٹس جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہیں، اور وقت کی ان کے ہاں قیمت ہوتی ہے، اور اس لیے وہ آج کامیاب ہے۔ کوئی شخص کسی سے کوئی بات کر لے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب میری اس سے بات ہو گئی تو کام ایسے ہی ہوگا، اور پھر یہی ان کی ترقی کے اندر جو ہے سب سے بڑی معاونت والی چیز ہے کہ وہ اس کی پاسداری کرتے، اور پوری دنیا کے اندر پھر لوگ ان سے تجارت بھی کرتے ہیں، اپنے معاملات کو بھی سیٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو یہاں بات ہوگی اس کو پورا کیا جائے۔ اور ہم ان کنٹریز کی طرف دیکھ لیں کہ جہاں عہدوں کی پاسداری نہیں ہے، تو پھر وہاں اس طرح اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو پاتی، اور نہ ہی اس طرح وہاں پر معاشرہ کوئی ترقی کی طرف گامزن ہو۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ آپ نے جو ہے عہد کی پاسداری کرنی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ جھوٹ بول کر اور قسم کھا کر تم نے سودا بھی نہیں بیچنا، جو چیز ہو جس طرح ہو اسی طرح بیان کر کے اسی خامی اور نقص کے ساتھ جو ہے اس چیز کو بیچ دیا جائے، یعنی دھوکہ دینے سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ تو ایفائے عہد یہ بہت اہم ہے، اور اس کی پاسداری ہمارے یہاں ضروری ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور جو مشکلات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، اس کی طرف بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان نظر آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ عہدوں کی پاسداری کرنا چھوڑ دیں گے، عہدوں کو پورا نہیں کریں گے، تو فرمایا پھر اللہ رب العزت ان پہ ایسے حکمران مسلط فرما دے گا جو ان پر ظلم کرے، ان پر زیادتی کریں۔ اور آج ہم دیکھ لیں فی زمانہ ہمارا حال اسی طرف ہے کہ آج ہم نے عہدوں کو پامال کر دیا، ہم ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، تو پھر ہم پر اللہ نے بطور آزمائش، بطور سزا کہہ لیں، ایسے حکمران مسلط کر دیے کہ اب ان کو بھی عہدوں کی پاسداری کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وہ ووٹ لیتے وقت وہ آپ سے بڑی بڑی کمٹمنٹس کرتے ہیں، مگر اس کے بعد جب جیت جاتے ہیں، اپنی پوزیشنز اور سیٹس پہ آ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی باتوں کو پورا نہیں کرتے۔ بس ایک آخری بات آپ کو میں عرض کروں، ہم نے ہر طریقے پر اس کو پورا کرنا ہے، اس پہ بات بہت زیادہ کی جا سکتی ہے، اور بس میں ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ بات ہم کہاں تک کر سکتے ہیں اس کو۔ ہمارے جو گھریلو معاملات ہوں، یا ہمارے خاندانی معاملات ہوں، یا پھر ہمارے دینی معاملات،
ہر معاملے میں ہم نے اپنی بات کو پورا کرنا ہے، اپنے عہد کو پورا کرنا۔ ہم اگر دیکھیں خاندانی معاملات میں نظر آتا ہے، اور اس میں ایک اہم مرحلہ ہمارا شادی کا ہوتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پرانا ایک فارمیٹ چلا آ رہا ہے کہ 8 بجے نکاح، 9 بجے جو ہے وہ کھانا، اور 10 بجے رخصتی۔ مگر 10 بجے تک بارات کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ 10 بجے بارات آ جائے۔ اچھا، وہ جو فارمیٹ لے کے چل رہا ہے کارڈ چھاپنے والا، وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے، اس کو پتہ ہے چھپتا ہی یہی ہے۔ یعنی آپ کسی کے گھر پر جھوٹ ایک بات پہنچا رہے ہیں لکھ کر تحریری طور پر کہ اتنے، اچھا کھانے والے کو ٹائم بھی آپ نے 10 بجے کا دیا ہوا، مگر کارڈ میں لکھا ہوا 9 بجے آپ کو کھانا پیش کیا جائے۔ تو اب ہم نے چھوٹی سی چیز ہے، اس کو ہم نے خود صحیح کرنا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک اتفاق ہوا کارڈ چھپوانے کا خاندان میں ایک، تو میں نے وہاں ٹائم کو صحیح کرایا۔ نکاح میں نے ہی پڑھانا تھا، تو میں نے نکاح کا وقت خود لکھوایا، میں نے اتنے وقت، اتنے بجے نکاح ہوگا، اتنے بجے کھانا ہوگا، اور اتنے بجے رخصتی ہوگی۔ تو وہ مجھے دیکھ لیا، میں نے ہاں آپ یہ ٹائم لکھیں۔ تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، تو ہم بہتری کی طرف خود بخود آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہماری جو دینی محافل ہیں، اس میں بھی جو ہے اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ دیکھیں وقت ہر ایک کا قیمتی ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ اصلاح کی گفتگو سننا چاہتا ہے، واعظ و نصیحت سننا چاہتا ہے، تو وہ بیان سننے کے وقت آئے گا۔ اگر کسی کو حضور علیہ صلاۃ والسلام کی مدحت سننی ہے نعت کی صورت میں، وہ نعت سننے کے وقت آئے۔ تو ہم اس میں ٹائم کو جو مینشن کرتے ہیں، اس ٹائم کا ہم خیال نہیں کرتے۔ تو اس چیزوں کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے کہ جس وقت جو چیز ہم لکھیں، یہ ہماری عہد میں ہم ان سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم آپ کو کھانا پیش کر دیں گے، اس وقت دعا ہو جائے گی، اس وقت بیان ہوگا، اور اس وقت نعت۔ تو بالکل اسی طرح کہ اس وقت نکاح ہونا ہے بچی کا، اس وقت جو ہے وہ کھانا کھلے گا، اور اس وقت ہم بچی کو رخصت کر دیں گے یا بچے کی رخصت۔ تو یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کی طرف ہم نے خود دھیان دینا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی طرف ہم نے نظر رکھنی ہے۔ فرمایا لا دینا لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے، یا جو وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو ہم نے اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے، اور خود سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں وہ خرابیاں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ حسن العہد من الایمان، اس حوالے سے بخاری میں ایک باب باندھا امام بخاری علیہ رحمہ نے، اور اس میں جو چیز ذکر کی گئی وہ یہ کہ فرمایا جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرے، اچھا وقت گزرے، کچھ وقت آپ نے اس کے ساتھ گزارا ہے، دوستی کا ہو، رشتہ داری کا ہو، میاں بیوی کے تعلق کا ہو، کسی بھی طرح سے، تو فرمایا پھر اس کو اچھے طریقے سے نبھانا، فرمایا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے عہد میں آتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے متعلق ملتا ہے کہ آپ کے کچھ نکاح ختم ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے، آ کر عرض کرنے لگے اے حسن، میں نے سنا کہ تمہارا نکاح ختم ہو گیا۔ دونوں بھائی حضرت امام حسن امام حسین، اب حضرت حسن بڑے، حضرت حسین آئے اور آ کر کہنے لگے حسن میں نے سنا تمہارا نکاح ختم ہو گیا، کوئی بات؟ تو کتنی پیاری بات کی انہوں نے، اور کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو اب تو وہ میری زوجہ نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے اس بات کا ذکر تمہارے سامنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ابھی وہ میرے نکاح میں ہے تو وہ میرا لباس ہے، میں اس لیے بھی اس کی بات تمہارے سامنے ذکر نہیں کر سکتا۔ تو حسن العہد من الایمان، جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہے، اچھا وقت آپ نے گزارا ہے، اس کے ساتھ نے کھانا پینا اپنے معاملات کیے، تو فرمایا پھر اب اس کی راز کی پاسداریاں، اس کی عزت کی حفاظت، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایمان کا حصہ۔ اسی ضمن میں امام بخاری علیہ رحمہ لے کر آئیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کھانے کو جب گوشت لا کر دیا اور کہا کہ اس میں شوربہ کچھ زیادہ کر لینا ہے، اس کو اچھے انداز میں کچھ زیادہ بنانا ہے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ایسا، آپ کیوں کھانے کو بڑھوا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہوئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کھانا میں ان کے گھروں تک پہنچاؤں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وصال فرما چکی، وہ موجود نہیں ہے،
مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے ساتھ ایک وقت گزرا، اور جو آپ نے اپنی زندگی کے 25 برس ان کے ساتھ گزارے، اور پھر وہ محبت، وہ تعلق کہ آپ نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اور پھر وہ پہلی خاتون کہ جو ایمان لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال و اسباب سب کچھ قربان کر دیا، حضور کی خاطر بزنس وومن ہونے کے باوجود قید تنہائی میں دن گزارے، دن نہیں گزارے، سال گزارے، 3 سال شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ گزارتی رہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ قریش سے تعلق بھی نہیں آپ کا، وہ تو بائیکاٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، خاندان قریش کا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ خدیجہ تم چاہو تو تم آرام سے اس باہر رہ سکتی ہو اس وادی سے، بائیکاٹ ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اور حضرت خدیجہ وہ بھی عہد کو نبھا رہی تھی اچھے انداز میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، یہیں رہوں۔ اور پھر کیسے دن گزارے، پانی پی کر، پتے کھا کر، مشکل وقت 3 سال کا عرصہ حضرت خدیجہ نے وہاں گزارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، باوجود اس کے کہ آپ ایک اچھے خاندان سے تھیں، مال و اسباب رکھنے والے تھیں، سب کچھ حضور پر قربان کیا، اور حضور ہی کی خاطر فقر کی زندگی کو اختیار کر لیا، فقر کی زندگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہا کہ ان کی کچھ سہیلیاں آئیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر ان کو یہ کھانا تقسیم کیا جائے۔ اسی سے ملتا جلتا کچھ مفہوم ملتا ہے، وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا فرمائی، وہ تو عمر میں بھی آپ سے زیادہ تھیں۔ پھر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کچھ جلال کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر کچھ ہی دیر میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے فرمایا اے عائشہ تم سب میرے سکھ کے ساتھی ہو، اور جو ختیجہ ہیں وہ میرے دکھ کے ساتھ، اور انہوں نے میرے ساتھ ایک مشکل وقت گزارا ہے، اور اس وقت مجھ پر مال اور دین پر مال خرچ کیا کہ جس وقت دین اسلام کو انتہائی ضرورت۔ تو فرمایا حسن العہد من الایمان، جس کے ساتھ آپ کا وقت گزر جائے تو اب اس کی باتیں بھی آپ کے پاس امانت ہیں، اس کی عزت بھی آپ کے پاس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک دوستیاں ہیں تو راز راز رہتے ہیں، اور جیسے ہی دوستی ختم ہوئی اب اس کے راز راز نہیں رہتے۔ کل تک آپ اس کی عزت کے محافظ تھے، آج آپ اس کی عزت کے دشمن بن جاتے۔ جہاں کچھ تلخ کلامی ہوئی، جہاں کچھ نظریات میں اختلاف ہوا، آپ وہ سارا اچھا وقت جو ساتھ گزارا تھا اس کو بھول جاتے ہیں، اور اسی شخص کی جس کے کل آپ اچھائیاں بیان کر رہے تھے، اس کے گیت گا رہے تھے، آج اسی شخص کو آپ سڑکوں پر، روڈوں پر بدنام کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو فرمایا یہ ایمان کا حصہ نہیں۔ فرمایا حسن ایمان کا یہی ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ نے اچھا وقت گزار لیا، جس کے ساتھ آپ نے شب و روز گزارے، کھانا پینا کیا، تو اب آپ پر لازم ہے، دیکھیں کوئی بھی شخص آپ کو کوئی راز دیتا ہے تو وہ اپنا سمجھ کے دے رہا ہے، تو اب آپ نے اس راز کی مرتے دم تک حفاظت کرنی۔ یہ نہیں کہ آج اس سے تعلقات اچھے ہیں تو آج آپ نے اس کے راز کی حفاظت کرنی ہے، کل اگر اس سے تعلقات کچھ خراب ہو گئے تو پھر ہم نے اس کے راز کو افشا کر دینا ہے۔ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرامین ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو، امانتوں کی حفاظت کرو۔ بلکہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں جس میں مومنوں کی شان کو بیان کیا گیا، ان کی صفات کو بیان کیا گیا، تو اسی میں بیان کیا کہ وہ جو اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی مومنوں کی 10 صفات کے اندر ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ عہدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں، اور جب ان کو امانت دی جاتی ہے تو اس امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میں نے بتا دیا امانت صرف مال نہیں ہوتا، راز بھی امانت ہوتا ہے، اور کسی کی عزت بھی امانت ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم نے ان سب چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو عہدوں کا پاسدار بنائے، عہد شکنی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔